میں تو وہ اس عقیدے پہ چل پڑتا ہے. تو گویا جو فطرت ہے وہ اصل ہے. فطرت ایک اصل ہے اور اصل ہمیشہ درستگی پر ہوتی ہے. اصل منفی چیز کی طرف نہیں ہوتی، اصل مثبت ہوتی ہے. یہ ایک فلسافیکل اور جورسٹک پوائنٹ سمجھا رہا ہوں. جورسٹک فقہی ضابطہ بھی اس میں دیتا ہوں. جب اصل ہوگی تو وہ مثبت ہوگی، پازیٹو ہوگی، نیگیٹو نہیں ہوگی. اس لیے فقہ اسلامی میں قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء میں جو اصل ہے وہ پرمیسیبلٹی ہے. اباحت مینز پرمیسیبلٹی. اباحت کا مطلب کیا ہے؟ مباح، جائز ہونا. تو فرمایا اصل میں ہر چیز جائز ہے. اصل میں ہر چیز جائز ہے. اصلاً کوئی چیز ناجائز اور حرام نہیں. تو گویا اشیاء کی اصل اباحت ہے، اور اباحت کا مطلب ہے پرمیسیبلٹی ہے. ہر چیز کی اصل میں پرمیسیبلٹی ہے، وہ پرمیسیبل ہے، لافل ہے، جائز ہے، مباح ہے. تو یہ جو چیزیں حرام ہیں شریعت میں وہ کیسے ہیں؟ وہ اصلاً نہیں. ان کو قرآن نے، سنت نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ڈکلیئر کر دیا. وہ حرام ہو گئی بائی ڈیکلیریشن، ناٹ بائی اصل، ناٹ بائی اوریجن. بائی ڈیکلیریشن، بائی اناؤنسمنٹ، بائی کمانڈمنٹ، بائی اے کمانڈ. حکم کے ذریعے ایک نیا حکم صادر ہوا اللہ کی طرف سے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، بھئی یہ حرام ہے، تو وہ حرام ہو گئی. سو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا، وہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کہہ دینے سے اٹ ہیز بیکم نیگیٹو کریکٹر. ناؤ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ پوزیسنگ اے نیگیٹو کریکٹر. نیگیٹیوٹی آ گئی ہے اس ڈیکلیریشن سے، پروہیبیشن سے. اصل میں پازیٹیوٹی تھی، اصل میں پازیٹیو تھی، وہ اباحت تھی. قرآن مجید میں فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم. جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی، اللہ نے اسے گن کر تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اور کسی جگہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو چیز تمہارے لیے جائز کی اور حلال کی اللہ نے گن گن کے تفصیل سے تمہارے لیے بیان کر دیا. یہ آیت نہیں ہے قرآن میں. حلال کی تفصیل موجود، حرام کی تفصیل ہے. چونکہ حلال کی تفصیل کیوں نہیں؟ حلال پرمیسیبل ہے اور حلال اصل پر ہے. ہر چیز حلال ہے، لہذا اس کی پھر حد اور شمار ہی نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی حد اور شمار کس کس کو گنے؟ ہر شے حلال ہے. کس کس کو گنے؟ ہر شے حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ڈکلیئر کر دیا، حرام قرار دے دیا. اور فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. حرام چیزوں کی لسٹ دے دی، عورتوں کے بارے میں بھی. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. حرمت علیکم امہاتکم، تو تمہارے اوپر حرام کی گئی یہ عورتیں. تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں. تو آپ نے دیکھا کہ جو حرام کی گئی ہیں ان کو بیان کر دیا ہے، اور جو عورتیں حلال ہیں نکاح کے لیے ان کی لسٹ قرآن نے نہیں دی. جو حلال کی گئی ان کی لسٹ، کزنز حلال ہے یا نہیں؟
تو قرآن میں نہیں بیان کیا کہ حلال کی گئی تمہارے لیے تمہاری کزنز، چچا زاد بہنیں تمہارے اوپر حلال کی گئی، خالہ زاد بہنیں حلال کی گئی، مامو زاد بہنیں حلال کی گئی، پھوپھی زاد بہنیں حلال کی گئی، عام عورتیں حلال کی گئی، جو اس کی لسٹ نہیں دی قرآن نے۔ حلال عورتوں کی لسٹ کس کی دی؟ حرام کی۔ کس کی دی؟ کیوں؟ اور پھر جب حرام کی لسٹ دے دی تو پھر آگے آخر میں کیا فرمایا؟ اب سوال پیدا ہوا تو حلال کیا ہے؟ آٹومیٹیکلی کوشچن اٹھا کہ اگر یہ تمام عورتیں حرام ہیں تو پھر ہمارے لیے رشتہ ازدواج کے لیے، نکاح کے لیے حلال کیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ باقی جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں۔ تو گویا حلال کی لسٹ نہیں ہوتی، حلال عموم پر ہوتا ہے۔ حلال کا عموم کیونکہ یہ اصل ہے، صرف جو حرام ڈکلیئر کرنا مقصود ہوتا ہے اس کو چن کر الگ بیان کر دیا جاتا ہے، الگ ایکسپلین کر دیا جاتا ہے، الگ مینشن کر دیا جاتا ہے، سگنیفائی کر دیا جاتا ہے، اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے، اور بقایا جو ریسٹ، جو ریمیننگ سب کچھ حلال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اصل ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ کھانے پینے کی چیزیں جانور ہیں، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ سورہ مائدہ میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ لسٹ بنوا دی، یہ حرام ہے، یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا خنزیر، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اور جس جانور کو وہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ، اور پھر جو بغیر شرعی ذبح کے فطری موت مختلف شکلوں سے مر جائے، کوئی گر کے مر جائے، لاٹھی سے مر جائے، کوئی سینگ سے مر جائے، مختلف شکلیں بیان کر دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس جس جانور کو حرام کیا اس کی لسٹ دے دی، اور جن جن کو حلال کیا ان کی لسٹ نہیں دی۔ اب یہ نہیں کہا کہ لسی حلال ہے، سکنجبین حلال ہے، پیپسی حلال ہے، کوک حلال ہے۔ تو جب آپ یہ بات بیسیکلی سمجھ گئے، اس لیے سمجھ گئے کہ بنیادی کانسیپٹ، اوریجنل سٹیٹس اسلام میں چیزوں کا پرمیسیبلٹی ہے، لا فلنس ہے، جائز ہونا، مباح ہونا، حرام ہونا نہیں ہے، فوربیڈن اور پروہیبٹڈ ہونا نہیں ہے۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہوا whatever is forbidden, whatever is prohibited, that is specifically and expressly mentioned in Holy Quran or Sunnah of Holy Prophet. Whatever is prohibited and whatever is haram, that is expressly declared by Sharia in the text of Quran or in the text of Sunnah. اور کوئی چیز which has not been declared to be haram, which has not been declared to be forbidden and which has not been declared to be prohibited in the text of Quran and Sunnah, and Quran and Sunnah is just silent. قرآن اور حدیث اس پر صرف خاموش ہیں، نہ ان کو حرام ڈکلیئر کیا ہے اور نہ اسپیسیفکلی جائز اور حلال کا ہے، بس سائلنٹ ہے، خاموش ہیں۔ تو قرآن اور سنت کی کسی چیز پر خاموشی اس بات کی خود دلیل ہے کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ یہ دس از دا بیسک پوائنٹ کہ جب شریعت وضع ہوتی ہے، شریعت تو چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے وضع ہوتی، تو یہ اللہ اور اللہ کا رسول کا رائٹ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا رائٹ ہے، حق ہے کہ وہ ایمانداروں کو ایک ڈسپلنڈ لائف دینے کے لیے بعض چیزیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں باوجود ان کو حرام ڈکلیئر کر دیں، ان کو ایکسکلوڈ کر دیں اس لسٹ میں سے۔ تو یہ ایکسکلوژن ہو جاتا ہے، ایکسکلوژن، جو حرام ہوتے ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دیے جاتے ہیں، تو وہ باقی چیزیں اپنی اصل پر قائم رہتی ہیں، اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول حرام ڈکلیئر کر دیتے ہیں وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے اللہ کا جس نے انسان کو اور فطرت کو پیدا کیا ہے. بینگ کریٹر، پیدا کیا ہے، اس کا رائٹ ہے. تو جس چیز کو وہ حرام ڈکلیئر نہیں کرتا وہ اپنی اصل پر حلال رہتی. تو میں یہ بنیادی بات جو بتا رہا تھا وہ کہ جو شریعت میں جس چیز کو حرام کہا جائے، جس چیز کو ممنوع کہا جائے وہ حرام اور ممنوع ہوگی، اور جس چیز کو اگر جائز نہیں کہا گیا، قرآن اور حدیث میں شریعت میں جائز اور حلال نہیں کہا گیا مگر حرام بھی نہیں کہا گیا، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ مباح، جائز اور حلال ہوگی. یعنی حرام نہ کہا جانا، فقط اتنی بات کہ حرام نہیں کہا گیا، یہ سفیشینٹ دلیل ہے، ایویڈنس ہے اس چیز کے حلال اور جائز ہونے کی. جائز ہونے کے لیے یہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت میں کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ پرمیسیبل ہے، یہ لافل ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از ناٹ نیڈڈ. اس کے برعکس، اس کے اگینسٹ اس کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص کسی چیز کو حرام مانے، ناجائز مانے، پروہیبٹڈ کہے، حرام کہے، تو تب ضرورت ہے کہ وہ دکھائے کہ کہاں کس آیت میں یا حدیث میں درج ہے کہ دس از فاربیڈن اینڈ دس از پروہیبٹڈ. اب جو لوگ آپ مثلا حضور علیہ السلام کا میلاد کرتے ہیں، میں اب چند ایگزامپل سے، یہ موضوع سے ہم ہٹ گئے مگر یہ چیزیں ساتھ آپ کی تعلیم کے لیے چلتی رہیں گی. یہ بائی دی وے بحث آ گئی نا. اب آپ حضور علیہ السلام کا میلاد اگر مناتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، کسی نے سوال کیا کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، آپ ایک اے ہے ایک بی ہے، اے کہتا ہے جائز ہے، بی کہتا ہے ناجائز ہے، اٹ از فوربیڈن، اٹ از پروہیبٹڈ، اٹ از ناٹ پرمیسیبل، اور اے کہتا ہے نو اٹ از پرمیسیبل، اٹ از لافل. دو ویوز ہیں. اب ناؤ یو ہیو ٹو گو ٹو دلیل. اب آپ دلیل کی طرف جائیں گے، قرآن اور سنت کی طرف جائیں گے. تو جب آپ دلیل کی طرف جائیں گے تو اب دلیل کس چیز پر چاہیے؟ اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے یا ناجائز ممنوع ہونے کے لیے دلیل چاہیے؟ چونکہ جائز ہونے پر تو دلیل دی نہیں گئی. جتنی ہزاروں لاکھوں چیزیں انسانی زندگی میں جائز اور حلال ہیں، اللہ نے فرمایا وہ تو ہم نے لسٹ دی ہی نہیں ہے اور نہ اللہ کے رسول نے دی ہے. احل لکم ما وراء ذالکم، حرام چیزوں کی لسٹ دے دی اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے اور جائز ہے. تو دلیل اس کے جائز ہونے پر چاہیے یا ناجائز ہونے پر؟ اب جو